بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا آج کا ٹاپک ہے دا ڈیزل سائیکل۔ یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 5.7 ٹاپک ہے، اور یہ پیج ہے 157 156 157 پیج کے اوپر فگر 5.10 جس پہ یہ سرکل ڈرا کیا ہوا ہے، ابھی آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیملیئر لگ رہا ہے تھوڑا سا ہے، کچھ پروسیسز پیچھے جو آٹو سائیکل ہم نے کی ہے، تو 3 پروسیسز تو وہی یہ ہیں، ویسے ہی ہے۔ ان 2 پروسیسز ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسیس ہے، ایک جو ہے کانسٹنٹ والیوم پروسیس ہے، جبکہ جو ہیٹ سپلائی کا پروسیس تھا 2 to 3 وہاں پہ آٹو سائیکل میں کانسٹنٹ والیوم پہ ہو رہا تھا، ویئرز یہاں پر یہ کانسٹنٹ پریشر پہ ہو رہا ہے، اور کانسٹنٹ پریشر پہ ہونے کی وجہ سے پروسیس 3 to 4 جو ہے اس کی ایکسپینشن ریشو، اس کی جو کمپریشن ریشو یا ایکسپینشن ریشو کہہ لیں آپ، تو یہ بھی چینج ہو گئی آٹو سائیکل سے۔ آٹو سائیکل میں تو کمپریشن ریشو اور ایکسپینشن ریشو پروسیس 1 to 2 اور 2 to 3 دونوں میں جو والیوم ریشو ہے وہ سیم تھی، یہاں پہ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ اب وہ سیم نہیں رہی۔ تو اب آپ دیکھیں گے تو پیج 157 جو ہے وہاں پہ Q1 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائیگرام کے نیچے ہیں، جو آپ کی بک ہے اس میں ایک تو ایفیشنسی ہم کیسے نکالیں گے، دو فارمولہ ہے نا، جیسے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ ورک آؤٹ پٹ اوور گراس ہیٹ سپلائڈ ایفیشنسی از ایکول ٹو نیٹ ورک آؤٹ پٹ اوور گراس ہیٹ سپلائڈ، یا نیٹ ہیٹ سپلائڈ ڈیوائڈ بائی گراس ہیٹ سپلائڈ، یا نیٹ ورک آؤٹ پٹ ڈیوائڈ بائی گراس ہیٹ سپلائڈ، نیٹ ورک آؤٹ پٹ معلوم کر لیں یا نیٹ ہیٹ سپلائڈ معلوم کر لیں۔ تو ہمارے آتھر نے نیٹ ہیٹ سپلائڈ ہی یوز کیا، جیسے پہلے باقی سائیکل میں ہوتا آ رہے ہیں، تو یہ ایک زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے نیٹ ہیٹ سپلائڈ اوور گراس ہیٹ سپلائڈ، تو اسی کو یوز کیا ہے یہاں پر بھی ہے۔ تو جو ہیٹ سپلائی ہوگی تو یہ والی ایکویژن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج 157 پہ جو ڈائیگرام ہے اس کی سائیکل کی، اس کے نیچے دی ہوئی ہے بک پہ، Q1 جو ہے ایکول ٹو، کیونکہ ایک ہی پروسیس ہے جس میں ہیٹ سپلائی ہوتی ہے، یہ 2 to 3 پروسیس ہے، اور یہ کانسٹنٹ پریشر پہ چونکہ ہے CP T3 - T2۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا بھائی؟ اگر ماس نون ہے تو ایم سے بھی ملٹیپلائی کر دیں گے، تو MCP T3 - T2 یہ ہم سیکنڈ چیپٹر سے جانتے ہیں، کانسٹنٹ پریشر کے اوپر ہیٹنگ یا کولنگ، اور کانسٹنٹ والیوم پہ ہیٹنگ یا کولنگ گیس کی اس کے ریلیشن شپس کیا ہیں، تو یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں سیکنڈ چیپٹر سے۔ یعنی ہائی ٹیمپریچر میں سے لو ٹیمپریچر مائنس کرنا ہے T3 - T2، اور چونکہ اس میں اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر ہمیں موسٹلی گیسز کا پتہ ہوتا ہے، تو اگر ہمیں ایئر کنسیڈر کر رہے ہیں تو ایئر کی CP کی ویلیو کو پتہ ہے 1.005 کلو جولز پر کلو گرام کیلون، ہمیں زبان نہیں یاد ہوتی ہے، تو ہم یہ گراس ہیٹ سپلائڈ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی Q1 معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب
دوسرا معاملہ ہے کہ نیٹ ہیٹ سپلائڈ کیا ہے. تو نیٹ ہیٹ سپلائڈ ہم دیکھیں گے تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ریجیکشن کا ایک ہی پروسیس ہے. کون سا؟ کانسٹنٹ والیوم پہ 4:1. اور یہ کس کے برابر ہوگی؟ یہ کیو آر اکول ٹو سی وی انٹو، کیونکہ یہ کانسٹنٹ والیوم پہ اگین وہ سیکنڈ چیپٹر سے ہم جانتے ہیں کہ کانسٹنٹ والیوم پہ ہیٹ ریجیکٹ ہو تو ہم آرام سے ہیٹ معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہیٹ آئے گی چونکہ ایم مسنگ ہے، ایم نہیں گیون اس میں، تو یہ کلو جولز پر کلو گرام میں آئے گی. تو سی وی کی ویلیو فار ایئر ہم جانتے ہیں 0.717 ہے. 0.717 سی وی کی ویلیو، یہ سیکنڈ چیپٹر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو T4 مائنس T1 اگین ہائر ٹیمپریچر مائنس، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہیٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں. ویسے یہ نیگیٹو ویلیو آئے گی، یہ سب نیگیٹو ہوگا ہے، کیو آر نیگیٹو ہوگی، یہ مائنس کر رہے ہوں گے ہم. نیٹ ہیٹ سپلائی معلوم کریں گے تو نیٹ کیو آئے کیا آئے گا، جو سپلائی کر رہے ہیں اس میں جو ریجیکٹ ہو رہی ہے وہ مائنس کر دیں گے تو یہ نیٹ ہیٹ سپلائڈ آ جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی ہیں، نیٹ ہیٹ سپلائڈ بھی اور گراس ہیٹ سپلائڈ بھی. تو ایفیشنسی آ جائے گی. تو اس میں ڈیفینیٹلی ٹمپریچر سارے معلوم ہونا چاہیے، لیکن سارے معلوم نہیں ہوتے ہیں. کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ ٹمپریچر T1 معلوم ہوتا ہے اور T3 کیا ہے؟ جو میکسیمم پرمیسیبل ٹمپریچر ہے. میکسیمم کتنا ٹمپریچر ہو سکتا ہے آپ کے پروسیس میں، کتنا الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ریلیشن شپ کو ڈرائیو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ایفیشنسی ورک ریشو کا ریلیشن شپ جو ہے اس کو ڈرائیو کیا جائے. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں ریلیشن شپ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. جو بیسک کانسیپٹس ہے، آپ کے کانسیپٹ ہے، ہمارا بیسک ڈیفینیشن ہے کہ ہم جسٹ مسنگ ٹمپریچرز فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہاں سے یہ ایفیشنسی ورک ریشو جو بھی چاہیے وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں. ہم نیٹ ہیٹ بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں، اور گراس ہیٹ سپلائڈ جو ہے یہ بھی بڑے آرام سے معلوم ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس ٹمپریچر معلوم ہو جائے. تو یہ ساری انرجیز کو ہم کیلکولیٹ کرنا آسان ہے کمپیریٹیولی. تو ہم پھر اس میں ہم نہیں جاتے کہ اس کا ایکویژن جو 5.10 ایکویژن میں جو ایفیشنسی دی ہوئی ہے، جس اس نے اس کو ایک ریلیشن شپ دے تو دی ہے لیکن اس کو ڈرائیو نہیں کیا، ڈرائیو کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اس کو یوز ہی نہیں کرنا ہے، اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس کے اندر جو کمپلیکیٹ مسئلہ آتا ہے، پرابلم آتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے مسئلہ کیا آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سائیکل ہمارے سامنے ہو تو جس طرح میں نے بتایا کہ کمپریشن ریشو وہ تو آپ کے پاس یہ V1/V2 ہو جائے گا، اور ایکسپینشن ریشو جو ہے V4/V3 ہوگا. کہ فار دی پرپز کہ آپ ٹمپریچر جو ہے T4 معلوم کریں، یہ آپ کو والیوم ریشو جو ہے V4/V3 یہ معلوم کرنی پڑتی ہے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹرکی ہے، TDS سے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آگے اگزامپل ہے، اور اگزامپل میں ہم بڑے آرام سے اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ٹمپریچر T4 کو ہم کیسے معلوم کرتے ہیں. ٹمپریچر T2 پہلے معلوم کریں گے اور اس کے بعد ٹمپریچر T3. تو یہ اگزامپل 5.5 ہے. اور ڈیزل انجن ہیز این انلیٹ ٹمپریچر اینڈ پریشر of 15 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ 1 بار ریسپیکٹولی. یعنی انلیٹ کا کیا مطلب ہے کہ T1 اور P1 یہ گیون ہے. T1 کتنا ہے؟ 15 ڈگری سینٹی گریڈ، اور P1 کتنا ہے؟ 1 بار. The compression ratio is 12:1. ٹھیک ہے. RV جو ہے کمپریشن ریشو
یعنی V1/V2 یہ کتنا ہے جی؟ یہ 12:1 ٹھیک ہو گیا. میں نے اس میں ڈیٹا نہیں لکھا ہے, ڈائریکٹ اس کو سالو کیا ہے, اور چونکہ یہ ٹیچرس کے نوٹس ہیں تو اس کو بریف رکھنے کے لیے. البتہ آپ اتنی ساری آپ نے ایگزامپلس کی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پرابلم کا ہم پہلے ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں, ڈیٹا لکھتے ہیں, آفٹر دیٹ پھر اس کو پرابلم کو ہٹ کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں. اور کیا دیا ہوا ہے دیوی؟ اینڈ دی میکسیمم سائیکل ٹمپریچر از 1100 ڈگری سینٹی گریڈ. تو میکسیمم سائیکل ٹمپریچر کہاں پہ ہوگا؟ اب سائیکل دیکھیں نا آپ جی, سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. یہ پی وی ڈائیگرام میں ہے ہمارے سائیکل کی, جو ڈیزل سائیکل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. تو میکسیمم ٹمپریچر 3 پوائنٹ پہ ہوگا. کیوں؟ یہ کہ جب کانسٹنٹ پریشر ہیٹنگ ہم کرتے ہیں تو اس میں ٹمپریچر جو ہے انکریز کر جاتا ہے. یہاں پہ پی وی ڈائیگرام ہے تو یہاں پہ ویزیبل نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہمیں, کیونکہ ٹمپریچر تو نظر نہیں آتا یہاں پہ. ٹمپریچر کا پیرامیٹر, کیونکہ یہ پریشر اور والیوم کی ڈائیگرام ہے تو ٹمپریچر تو ویزیبل نہیں ہوگا. ٹمپریچر کا ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ پروسیس جو ہے 2 to 3 ہے کیا ہے. تو 2 to 3 پروسیس ہم جانتے ہیں یہ کانسٹنٹ پریشر پہ ہو رہا ہے, اس میں ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہم ہیٹ بھی سپلائی کر رہے ہیں. کانسٹنٹ پریشر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو سیکنڈ چیپٹر میں, بلکہ فرسٹ چیپٹر سے میں بتا رہا ہوں کہ کانسٹنٹ پریشر جب بھی آئے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ایک ورٹیکل سلنڈر ہے, اس کے اندر ایک فرکشن لیس اس کے اندر پسٹن ہے. تو اگر آپ ہیٹ کرتے ہیں اس کو تو اس کا پریشر بھی انکریز کرے گا, والیوم بھی انکریز کرے گا, پریشر بھی انکریز کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ والیوم بھی انکریز کر رہا ہے, 3 والیوم 2 سے زیادہ ہو گیا ہے. یہاں پہ V3 کا کانسیپٹ آ گیا. تو یہ ٹمپریچر ہمیں گیون ہے T3 جو ہے یہ میکسیمم ٹمپریچر ہے, جو بتا رہا ہے نا 1100 ڈگری سینٹی گریڈ یہ میکسیمم ٹمپریچر. تو یہ 0.3 پہ ہوگا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. کیلکولیٹ دا ایئر اسٹینڈرڈ تھرمل ایفیشنسی بیسڈ آن دی ڈیزل سائیکل. کہ ایئر اسٹینڈرڈ تھرمل ایفیشنسی معلوم کرنی ہے جو ڈیزل سائیکل پہ بیس کرے. تو ڈیزل سائیکل ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم جو ہمیں آئے گا, ڈیٹا یہ لکھا ہوا ہے, میں نے اس سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا, سوری یہ ڈیٹا جو ہے نا یہ دیا ہوا ہے نوٹس میں, یہ T1 P1 T3 اور یہ ایفیشنسی ہے. یہ RV بھی یہ 12:1 یہ دیا ہوا ہے, یہ تو دیا ہوا ہے. اب یہ کمپریشن ریشو 1 to 2 پروسیس میں ہے. 3 to 4 پروسیس کی ایکسپینشن ریشو جو ہے یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ہوگی ڈیفرنٹلی. V4/V3 V4/V3 یہ ایکسپینشن ریشو ہوگی پروسیس 3 to 4. یہ 2 آئزنٹروپک پروسیس ہے نا, تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ والیوم ریشو کیا ہے, کیونکہ ورک آؤٹ پٹ کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی. ایک تو یہ 2 to 3 میں بھی ورک آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اور 3 to 4 پروسیس میں بھی ورک آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. یہ کانسٹنٹ پریشر ہیٹنگ ہے, یعنی کانسٹنٹ پریشر ہیٹنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس پر چونکہ ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ورک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. 2 to 3 میں بھی ورک آؤٹ پٹ اور 3 to 4 میں بھی ورک آؤٹ پٹ. یہ گراس ورک آؤٹ پٹ ہوگا. پروسیس 2 to 3 کے نیچے جو ایریا آتا ہے پورا آفٹر ڈیٹم لائن, اور اس طرح 3 to 4 پروسیس, یہ جو 3 to 4 پروسیس ہے اس کے نیچے جو ایریا آئے گا اپ ٹو ڈیٹم لائن, ان دونوں کو ہم کمبائن کریں گے تو یہ ٹوٹل ایریا ہوگا جو ریپرزینٹ کرے گا گراس ہیٹ سپلائی
گراس ورک آؤٹ پٹ کو. اور ورک ان پٹ کہاں پہ ہوتی ہے؟ 1 to 2 پروسیس میں. ٹھیک ہے. تو یہ نیٹ ورک آؤٹ پٹ معلوم کرنا چاہیں تو گراس مینس نیٹ ڈیوائڈ بائی گراس. تو یہ ورک ریشو آ جائے گی ہمارے پاس. جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ایفیشینسی معلوم کرنا تو بہت آسان ہے. کانسٹنٹ پریشر اور کانسٹنٹ والیوم کی جو ایکسپریشنز ہیں ان کو ہم لگا کے ہیٹ سپلائیڈ اور ہیٹ ریجیکٹڈ بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. اور نیٹ ہیٹ وہاں سے آ سکتی ہے اور وہاں سے ایفیشینسی ہمیں معلوم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ جب ہمارے پاس ڈیٹا ریکارڈ ہو جائے گا تو آفٹر دیٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انیشلی تو ہم ٹمپریچر T2 معلوم کریں گے، کیونکہ ٹمپریچر T2 میں معلوم نہیں ہے. تو یہ بڑے آرام سے معلوم ہو سکتا ہے. ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسیس اینڈ ٹمپریچر والیوم ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسیس. یہ ایکسپریشن کیا ہے ہمارے پاس؟ میتھمیٹیکل ایکسپریشن. تو یہ ہے T(V)(γ-1) کانسٹنٹ. تو جب اس پروسیس کو 1 اور 2 کے درمیان لگائیں گے تو یہ T2 اور T1 یہ ہم ریلیشن شپ لکھ سکتے ہیں، ہم بنا سکتے ہیں. T2 اور T1 V1/V2 (Γ-1). تو یہاں سے ہمیں سب کچھ معلوم ہے سوائے T2 کے. تو یہ T2 آ جائے گا. T2 will be equal to V1/V2 کو یہ RV لکھ دیا ہے. تو جسٹ ویلیوز پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 778 کیلون. یعنی ٹمپریچر T2 ہم نے معلوم کر لیا. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ہے یہ والیوم ریشو V2 اور V3 معلوم کرنے کی. والیوم ریشو یہ V3/V2 یا V2/V3 یہ معلوم کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہ والیوم ریشو ایکسپینشن ریشو چاہیے V4/V3 نیکسٹ ٹمپریچر T4 کیلکولیٹ کرنے کے لیے. تو اوور آل کمپریشن ریشو V1/V2 میں معلوم ہے. اور یہ والیوم ریشو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں V3/V2 تو آفٹر دیٹ پھر ہم کیلکولیٹ کر سکیں گے V4/V3. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیڈیس ہے. تو فرسٹ آف آل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ V2 اور V3 اس کو ہم دوسری طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. V3 اور V2 بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ رادر ایسے ہی ہونا چاہیے V3/V2. کیونکہ V3 زیادہ ہے V2 کی نسبت، تو پازیٹیو ریشو ایسے ہونی چاہیے. تو یہ ٹمپریچر T2 اور T3 ہو جائے گا. اگر ہم V3/V2 لکھیں گے تو یہ T3/T2 ہوگا، کیونکہ یہ کانسٹنٹ پریشر ہے. گیس ایکویژن کو ہم لگائیں گے PV/T کانسٹنٹ ہے. کس پہ لگائیں گے؟ کانسٹنٹ پریشر پہ. کانسٹنٹ پریشر ہوگا تو پریشر دونوں سائڈ پہ P1 P2 کینسل آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ برابر ہے. تو ہمارے پاس جو ایکویژن باقی بچے گی وہ یہ ہوگی V2/V3 T2 اور T3. ابھی یہ دونوں ٹمپریچرز ہمیں معلوم ہیں کیونکہ T3 آپ کے ڈیٹا میں گیون ہے. میکسیمم ٹمپریچر T2 ابھی کیلکولیٹ کیا ہم نے. تو یہ ریشو V2/V3 یا V3/V2 یہ معلوم کر سکتے ہیں. جب یہ ریشو معلوم ہو جائے تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والیوم V4/V3 جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ ہیں ہاں جی، یہ والیوم یہ ہے نا
فور اوور وی تھری، یہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اوور آل والیوم ریشو جو ہے وی ون اوور وی ٹو از ملٹیپلائڈ بائی وی ٹو اوور وی تھری. اس کے لیے یہ ہے کہ والیوم ریشو جو ہے سب سے جو بیسٹ میتھڈ ہے نا اس کو یاد رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس ڈائیگرام پہ جو ہماری ہے یہاں پہ آ جائیں. تو یہ والیوم ریشو، اوور آل والیوم ریشو وی ون اوور وی ٹو، دس از ایکول ٹو، بلکہ میں یہاں پہ آپ کو کر دوں یہ چیز جو ہے نا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. وی ون اوور وی ٹو دوبارہ لکھتا ہوں کیپٹل میں. اٹس ایکول ٹو، اب یہ جو ایکسپینشن ریشوز جو ہیں نا دونوں پروسیسز کی، ان کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. چونکہ یہ ریشوز ہیں تو ریشوز کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اوور آل ریشو ملے گی آپ کو. یہ ریشوز کیا ہیں ابھی؟ وی تھری اوور وی ٹو ملٹیپلائڈ بائی وی فور اوور وی تھری. ایکسپینشن ریشو ہے، یعنی وی تھری اوور وی تھری اوور وی فور ایک ریشو یہ ہے جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. دوسری ریشو کیا ہے؟ وی تھری اوور وی ٹو. یہ جو یہ پہلا ایکسپریشن ہے، ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اوور آل ریشو وی ون اوور وی ٹو کے برابر بنے گی. اب ہمیں وی ون اوور وی ٹو تو دیا ہوا ڈیٹا میں 12:1، اور اگر وی تھری اوور وی ٹو میں معلوم ہو جائے تو پھر وی فور اوور وی تھری معلوم ہو جائے گا. ٹھیک، یعنی اوور آل ریشو وی ون اوور وی ٹو ڈیوائڈ بائی وی تھری اوور وی ٹو یا ملٹیپلائڈ بائی وی ٹو اوور وی تھری جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ادھر. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا وی فور اوور وی تھری. یہ تھوڑا سا ٹی ڈی ایس ہے، اس کو سوچنا ہے آپ نے ہیں تو سوچیں گے تو یہ آپ کو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. یعنی وی ون اوور وی ٹو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ پریشر ریشوز جو ہیں اگر ڈیوائڈیڈ ہیں تو ان ریشوز کو اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں، دونوں ریشوز کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اوور آل ریشو بنتی ہے. تو جو بھی کمپوننٹ آپ کا مسنگ ہوگا، کہنے کا مطلب ہے اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے مسنگ ہے کمپوننٹ وی فور اوور وی تھری، یہ ایک رہ جاتا ہے اور یہ ہمیں چاہیے تو یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہ اس وقت معلوم کر سکیں گے جب وی ون اوور وی ٹو ہمیں معلوم ہوگا اور وی تھری اوور وی ٹو ہمیں معلوم ہوگا. اگر یہ دونوں ریشوز ہمیں معلوم ہوں گی، یہ ریشو اور یہ ریشو یہ معلوم ہوگی، تو یہ تیسری ریشو جو ہے وی فور اوور وی تھری، اس کو ہم بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. کلیئر؟ بس یہ کانسیپٹس، اگر کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس میں مین پرابلم یہ ہے، تو اس میں ڈیزل سائیکل میں بھی آگے جو سائیکل ہم کنسیڈر کریں گے اس میں بھی یہی چیز جو ہے استعمال ہوتی ہے. اور وہاں پہ آپ کی ایگزامپل بڑی لینتھی ایگزامپل جو ہے وہ ڈیول کم نیکسٹ سائیکل کی وہ دی ہوئی ہے آپ کی بک میں، حل کی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. اس میں بھی پوائنٹ یہی ہے، اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. وہ لینتھی اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پروسیس اور بڑھ جاتا ہے، تو وہ سائیکل جو ہے 4 پروسیس کا نہیں ہے بلکہ 5 پروسیسز کا ہے. چلو ہم فار ٹائم بینگ یہاں پہ ہم یہ وی ٹو اور وی تھری جو یہاں پہ کیلکولیٹ کیا اور لیٹر آن جو ہے وی فور اوور وی تھری
یہاں پہ یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ بک کا طریقہ ہے. اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ 6.8 آ جائے گا. اور ابھی جو میں نے فارمولہ آپ کو ریشیوز کا سمجھایا ہے اس کو بھی اپلائی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اکارڈنگلی جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو آپ کر لیں آپ اس طریقے سے. تو اس کے لیے پھر ٹمپریچر T4 جو ہے اس کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اگین جب ہمارے پاس ایکسپینشن ریشو آ جائے گی V4/V3 کی تو پھر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹمپریچر T4 جو مسنگ ہے وہ کس کے برابر ہوگا. اگین ایڈیابیٹک پروسیس ہم کنسیڈر کریں گے 3 اور 4 پوائنٹ کے درمیان میں. تو یہ ہم فارمولہ لکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت اسکرین کے اوپر یہ والا ہے. T3V3 raised per gamma minus 1 equal to T4V4 raised per gamma minus 1. تو 3 اور 4 کے درمیان میں ہم نے یہ TV gamma minus 1 equal to constant یہ ایڈیابیٹک کا جو فارمولہ ہے دوسرا اس کو یوز کیا ہے. اور یہاں پہ ٹمپریچر T4 جو ہے جو مسنگ ہے ہمارا اس کو ہم نے ڈٹرمن کر لیا معلوم کر لیا. تو ٹمپریچر یہ ہمارے پاس آ گیا. جب یہ ٹمپریچر آ جائے گا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر آپ کے پاس یہ گراس ہیٹ سپلائڈ Q1 بھی آ گئی اور نیٹ ہیٹ ریجیکٹڈ اور ہیٹ ریجیکٹڈ بھی آ گئی. تو اس سے آپ یہ نیٹ ہیٹ سپلائڈ اور گراس ہیٹ سپلائڈ دونوں معلوم ہو جائیں گی اور وہاں سے ایفیشینسی معلوم ہو جائے گی. تو غالباً بلکہ اس نے کہا ہی یہی ہے کہ ایفیشینسی معلوم کرے. ورک ریشو کا یہاں پہ اس سے نہیں کہا کہ ورک ریشو معلوم کرے, صرف ایفیشینسی کا کہا ہے. تو یہ تو ہمارا ہو گیا بھائی ڈیزل سائیکل. اس کے ساتھ ہی جو ڈیول کمبشن سائیکل ہے اس میں بھی ہم نے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اس میں بھی آپ کے پاس یہ سائیکل دیکھ رہے ہیں تو یہ سائیکل تھوڑا سا یاد رکھنا ہوگا کہ اس کو اگر ہم کمبائن کریں آٹو سائیکل اور ڈیزل سائیکل دونوں کو تو یہ ڈیول کمبشن سائیکل بن جاتا ہے. تو کمبشن جو ہے 2 پروسیسز میں ہو رہی ہے. ابھی تک جو ہم نے پیچھے سائیکل پڑھے ہیں ان تمام میں کمبشن ایک پروسیس میں ہوتی تھی. اب ہمارے 2 پروسیس ہو گئے. کون سے پروسیس ہیں جس میں کمبشن ہم یہ ہیٹنگ کر رہے ہیں, ہم کمبشن شو ہو رہی ہے. تو یہ 2 to 3 اور 3 to 4. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹ والیوم پارشلی ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہم ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں اور پارشلی ایٹ کانسٹنٹ پریشر کر رہے ہیں. باقی 2 پروسیسز جو ہیں جیسے پہلے ہے کہ آپ کے پاس ریورسیبل ایڈیابیٹک ہیں اور ہیٹ ریجیکٹڈ ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہے. اب اسٹیٹ پوائنٹ چینج چونکہ ایک پروسیس زیادہ ہو گیا تو پہلے یہ 4 to 1 پروسیس جو تھا ڈیزل سائیکل میں یا آٹو سائیکل میں اب یہ 5 to 1 ہو گیا. بس یہ فرق ہے. تو اگر ہمارے پاس آٹو سائیکل کی ذہن میں ڈائیگرام ہے, پی وی ڈائیگرام, اور ڈیزل سائیکل کی ڈائیگرام بھی ہے تو ہم یہ پی وی ڈائیگرام بھی بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. تو ان پروسیسز میں اگین پہلا پروسیس ریورسیبل ایڈیابیٹک کمپریشن ہے 1 to 2, پھر 2 to 3 کانسٹنٹ والیوم ہیٹنگ ہے, 3 to 4 کانسٹنٹ پریشر ہیٹنگ ہے. تو کانسٹنٹ پریشر ایکسپینشن بھی ہے. کانسٹنٹ پریشر ہیٹنگ میں ہمیں ایکسپینشن بھی نظر آ رہی ہے, اس لیے کمپریشن ریشو V1/V2 اور ایکسپینشن ریشو 3 to 4 to 5, یہاں پہ 4 to 5 ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہوگی, یعنی V5/V4 یہ ہمیں ڈٹرمن کرنی پڑے گی. اگین جس طرح ہم نے ڈیزل سائیکل میں پیچھے کی ہے تو یہاں پہ بھی یہ پرابلم آئے گا, یہ ہم کریں گے. جو گراس ہیٹ سپلائڈ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اب یہاں پہ 2 پروسیس ہیں تو CV T3-T2 پلس CP T4-T3 ہیں. اگر ہمیں ٹمپریچرز معلوم ہو جائیں گے تو گراس ہیٹ سپلائی معلوم کر لیں گے. اور ہیٹ ریجیکٹڈ کتنی ہوگی؟ CV T5-T1. یہ ہم ڈائیگرام ہمارے سامنے ہو تو ہم ہر چیز کلیئر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ مسنگ ٹمپریچرز ہمیں معلوم کرنے پڑیں گے. اگین جو ڈیٹا میں آپ کو دیا جائے گا
وہ ٹمپریچر T1 دیا جائے گا جو آپ کے پاس نارمل ایمبینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اور میکسیمم ٹمپریچر کہاں پہ ہوگا؟ میکسیمم ٹمپریچر اس سائیکل میں 4 پوائنٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس ایگزامپلز میں ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں کلیئر ہوگا کہ ایفیشینسی کے لیے اگین وہی فارمولا آ گیا، نیٹ ہیٹ سپلائڈ اور گراس ہیٹ سپلائڈ، کیونکہ نیٹ ورک یہاں پہ بھی ہم یوز نہیں کریں گے ہیں. اور یہ آپ کے پاس ہیٹ سپلائڈ کا Q1 کا ہے CV T3 - T2 پلس CP T4 - T3. جو ڈائیگرام ہم سامنے رکھیں اس کی پی وی ڈائیگرام سائیکل کی، تو ہم یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں ویسے ہیں. تو QR کی کیا ہوگا؟ CV T5 - T4 T1. تو یہ ایگزامپل 5.6 یہاں پہ نہیں، میں نے سالو نہیں کی ہوئی، نوٹس میں دی نہیں ہوئی ہیں. تو یہ آپ نے کرنی ہے ایگزامپل. کانسیپٹس اس میں وہی ہیں جو دیا ہوا ہے آپ کو. اگین یہ P1 اور T1 دیا ہوا ہے. 1.01 بار پریشر ہے P1 اور ٹمپریچر T1 جو 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. یہ جو آپ کے باہر کے انجن جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے باہر کتنا پریشر ہے ہوا کا، اور ہوا کا کتنا ٹمپریچر ہے، اس کو ایمبینٹ ٹمپریچرز کہتے ہیں، انوائرمنٹل ٹمپریچرز کہتے ہیں، یا انلیٹ کنڈیشنز کہتے ہیں. تو یہ آپ کے انجن کی یہ موسٹلی دے دی جاتی ہیں آپ کو ہیں، تاکہ آپ کو یہ پریشر P1 ٹمپریچر T1 یہ معلوم ہوتا ہے. اور یہ میکسیمم سائیکل پریشر ہے 69 بار ہے، میکسیمم سائیکل پریشر. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. تو میکسیمم سائیکل پریشر کہاں پہ ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں P3 P4 برابر ہیں. ابھی ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں نا P3 P4. تو P3 P4 جو ہے یہ میکسیمم سائیکل کا پریشر ہے. تو یہ دے دیا اس نے، اور یہ کمپریشن ریشو دے دی 8:1. کیلکولیٹ دی اسٹینڈرڈ تھرمل ایفیشینسی بیسڈ آن دی ڈیول کمبشن سائیکل. Assume that the heat added at constant volume is equal to heat added at constant pressure. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کے پاس ٹمپریچر جو ہے، ٹمپریچر T3 تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ معلوم ہے. اب T4 کا بھی نہیں پتہ. T4 کا تو پتہ ہے ہمیں، میکسیمم ٹمپریچر جو دیا ہوا ہے سائیکل میں وہ یہاں پہ غالباً دیا ہوا ہے، نہیں دیا ہوا، نہیں دیا ہوا ہے، اس لیے بھی یہ TDS ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے کویشچن. تو یہ ٹمپریچر ہم معلوم کریں گے T3 T4 T5 ہے. T2 بھی معلوم کریں گے. ٹمپریچر T1 کی بنا ہے. البتہ میکسیمم پریشر جو ہے P3 یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، یہ دے دیے. پہلے تو یہ ایڈیبیٹک پروسیس ہم یوز کریں گے 1 to 2 میں ہے. ٹمپریچر T2 معلوم کر لیں گے جس طرح پچھلی ایگزامپل میں کیا ہے، بالکل 100% ڈیٹو کاپی، کیونکہ آپ کا کمپریشن ریشو آپ کو پتہ ہے 8:1 یعنی R1/V2 V1/V2 جس کو ہم کمپریشن ریشو کہتے ہیں، R1 کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس 8:1 آ جاتی ہے. تو ٹمپریچر تو TV ریز پر گیما مینس 1 = کانسٹنٹ. یہ ریورسیبلٹی بیٹک کا جو فارمولا ہے سیکنڈ ٹمپریچر اور والیوم میں، اس کا یوز کریں گے اور ٹمپریچر T2 ہمیں معلوم ہو جائے گا. ٹمپریچر T2 جب معلوم ہو جائے گا تو یہاں پہ پریشر کا کیا یوز ہے، 69 بار. تو ٹمپریچر T3 آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے؟ تو آپ ہیٹ سپلائی، آپ کانسٹنٹ والیوم اور کانسٹنٹ پریشر دونوں برابر.
یعنی سی وی T3 مائنس T2 ایکول ٹو سی پی T4 مائنس T3، یہ ہم لگائیں گے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہم ٹمپریچر T3 معلوم کریں گے. ٹمپریچر T3 یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو پریشر P2 جو ہے یہ اگر ہم معلوم ہو جائے تو پریشر P3 ہمارے پاس معلوم ہے، تو ہم پھر یہ پریشر کانسٹنٹ والیوم پروسیس گیس ایکویژن میں لگا کے تو یہ ٹمپریچر T3 جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. ٹمپریچر اور پریشر میں گیس ایکویژن سے جسٹ گیس ایکویژن لگا کے ہیں، اور ٹمپریچر T3 معلوم ہو جائے تو ہیٹ سپلائی کے جو دونوں پروسیسز ہیں چونکہ دونوں میں ہیٹ برابر ہے، تو اس کو ہم ایکویٹ کر دیں گے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ سی وی T3 مائنس T2 ایکول ٹو سی پی T4 مائنس T3. تو اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹمپریچر T4 ہم معلوم کر لیں گے. ٹمپریچر T4 معلوم ہو جائے گا تو اس سے یہ والیوم ریشو V4 اوور V3 یہ معلوم کریں گے. یہ معلوم ہو جائے گی تو جس طرح میں نے آپ کو کانسیپٹ بتایا والیوم ریشوز کا، وہ فارمولا یہاں پہ لگا دیں گے. اب یہاں پہ کیا بنے گا اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ بنا دوں تو یہ V1 اوور V2 یہ اوور آل کمپریشن ریشو ہے، اٹس ایکول ٹو V4 اوور V3. یہ پریشر ریشو پہلے پروسیس کی جو کانسٹنٹ پریشر پہ آئے ہیں، ایکسپینشن کی دو پروسیسز ہیں نا، ایک تو 3 to 4 ہے تو اس کی والیوم ریشو V4 اوور V3 آ گئی، اور دوسری ریشو یہ V5 اوور V3. یہ V5 ہے، V5 اوور V3 V3 کی طرف سے آ گیا ہے V4. اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ کو. V5 اوور V4 ٹھیک ہے. تو یہ اس فارمولے کو یوز کریں گے ہم. تو یہ جو آپ کے پاس والیوم ریشو یہ تو آپ کو دی ہوئی ہے ڈیٹا کے اندر ہے، یہ تو معلوم ہے 18:1 V1 اوور V2 ایکول ٹو 18:1. یہ ہم نے معلوم کرنی ہے پہلے ہیں V4 اوور V3. یہ جس طرح آپ نے ڈیزل سائیکل پچھلا جو اگزامپل کی ہے اس میں آپ نے معلوم کرنا ہے. جب آپ کے پاس ٹمپریچر T3 معلوم ہو جائے گا نا، اور T4 آپ کو گیون ہے، یہ میکسیمم ٹمپریچر گیون نہیں ہے، یہ بھی ہے جس کو معلوم کرنا ہے، یہ کدھر سے کرنا ہے. تو اگر یہ گیون ہو تو ان دیٹ کیس ہم یہ معلوم کر لیں گے. فار ٹائم بینگ اس کو دیکھیں رکھیں آپ ہیں. اور وہ گیون وہ کیلکولیٹ ہم نے اس طرح کر لیا کہ ہیٹ سپلائڈ ایٹ کانسٹنٹ والیوم از اکول ٹو ہیٹ سپلائڈ ایٹ کانسٹنٹ پریشر. تو ان دونوں کو ہم نے ایکویٹ کر کے وہاں سے ٹمپریچر یہ T4 معلوم کیا تھا. تو ٹمپریچر T4 جب معلوم ہو جائے گا تو V4 اور V3 ہمیں معلوم ہو جائے گا. جسٹ گیس ایکویژن ہے، اس کا یوز کرنا ہے. پروسیس 3 اور 4 میں ہے تو کانسٹنٹ پریشر پہ ہو رہا ہے، تو P4 اور P3 یہ چونکہ برابر ہیں کینسل آؤٹ ہو جائیں گی گیس ایکویژن کی دونوں سائڈ کے اوپر. باقی جو ایکویژن بچ جائے گی وہاں سے والیوم ریشو V4 اوور V3 معلوم ہو سکتی ہے. اگر یہ معلوم ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹیو جو ہے V5 اوور V4 کا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا. اور جب یہ لاسٹ والا ریلیشن شپ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ٹمپریچر T5 جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر سکیں. اور ٹمپریچر T5 بھی معلوم ہو جائے کیلکولیٹ کر لیں ہم، کیونکہ پھر یہ ایکسپینشن کا جسٹ پروسیس رہ جائے گا. ریورسبل ایڈیابیٹک پروسیس میں ایکسپینشن کا فارمولا تو ہم لگا سکتے ہیں،
0.4 اور 5 کے درمیان میں ہے. تو پھر ٹمپریچر T5 معلوم ہونے کے بعد اب سارے ٹمپریچر، سارے جو اسٹیٹ پوائنٹس ہیں ان کے ٹمپریچر ہمیں معلوم ہے. تو کتنی ہم ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں، کتنی ہیٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے. ہیٹ سپلائی دو پروسیسز میں جیسے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ ہم بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. ڈیزل سائیکل میں بھی یہ کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں جا رہا جی. یہ Q1، یہ Q1 آ گیا اور یہ اس کے بعد ہیٹ ریجیکٹڈ آ گیا. دونوں آ جائیں تو پھر ہم یہ فارمولا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ایفیشنسی کا، نیٹ ہیٹ سپلائڈ اوور کراس ہیٹ سپلائڈ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کی ایگزامپل جو ہے سالو ہو جائے گی. بس اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. نیکسٹ ٹرم یہ مین افیکٹو پریشر سائیکل ہمارے تقریباً 2 رہ گئے ہیں. وہ اتنے ریسرچ میں ہی ہیں، زیادہ اس کو یوز نہیں کیا جاتا، اس کی امپورٹنس کم ہے. بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے ریفرنس کے طور پہ. فار ٹائم بینگ ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ مین افیکٹو پریشر کا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو.